جی ہمارے کچھ پرزہ جات پانی ہوتے ہیں کیونکہ کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو پانی پرزے تھوڑے یوز کرنے پڑتے ہیں. ګران عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده اکثر وایي کہ نا وہ دے چ پیدا شوی نو دسرو چمچ سرا، تو اس کو اردو میں کروں گا. وہ کہتے ہیں نا کچھ ان سے گپ لگاتے ہیں. السلام علیکم جی پختو راضی. وعلیکم السلام. پختو راضی جی. جی اللہ کا شکر. پختو راضی. جی جی. اچھا پشتو جانتے ہیں؟ نہیں زیادہ. اچھا یہ دیکھ لیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں پشتو آتی ہے، کہتا ہے جی جی. میں نے کہا پشتو آتی ہے جی. یہ جذبہ ہمارے اندر والدین کی طرف سے ملا. فلاحی سلسلہ بھی ہے سر آپ کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کو شریک کر دیتے ہیں تو کامیابی بہت زیادہ ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران عزت مندو قدر مندو پدے ٹائم ہوں گا راول پنڈی اردو بازار کے موجود ہوں. گران عزت مندو اردو بازار دا راول پنڈی پاکستان ڈیر تاریخی بازار دے. 1947 کے راکٹ سلائی مشین دا پاکستان مشہور و معروف راکٹ سلائی مشین تاسو تبا حیرت کی پدے خبر باندھے کہ دا پاکستان جوڑے دو نمخ کے راکٹ سلائی مشین بنیاد ایخودل شوے ہو باقاعدہ چی بیا پاکستان جوڑ شو نو دا هغې نه پس 1947 یعنی چې څومره عمر زمونږ د پاکستان وشو نن د راکٹ سلائی مشین هم د دې نه زیات وخت وشو. اردو بازار کې دا ډېر تاریخي راکٹ سلائی مشین دی او ګران عزتمندو پورا پاکستان کې زمونږ په کورونو کې راکٹ سلائی مشین استعمالیږي او زمونږ خویندې میندې دا راکٹ سلائی مشین ډېر زیات خوښوي او د دې سره سره سوبک رفتار بے آواز راکٹ سلائی مشین دی. نو راځئ نن به مونږ د راکٹ سلائی مشین د عمر په حواله سره خبره کوو او دا پوښتنه به کوو چې دا راکٹ سلائی مشین دومره مشهور او معروف ولې دی. د دې پرزاجات ټوټل پاکستانی وی که نه، د جاپان نه، د تھائیلینڈ نه کمی کمی پرزے پر راکٹ سلائی مشین کے استعمالیږي. ګران عزتمندو په دې ټایم ما سره موجود دی محمد احمد سہیل صاحب او بیا چې څه وخت پاکستان جوړ شو نو راکٹ سلائی مشین باقاعدہ په پاکستان کې رجسٹر شو. اکثر وایي کہ نا کوئی دے چ پیدا شوی نو دسرو چمچ سرا. اس کو اردو میں کروں گا. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، تو محمد احمد سہیل صاحب جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کر اس دنیا میں آئے ہیں. ان سے گپ لگاتے ہیں. السلام علیکم جی پختو راضی. وعلیکم السلام. پختو راضی جی. جی اللہ کا شکر. پختو راضی. جی جی. اچھا پشتو جانتے ہیں؟ نہیں زیادہ. اچھا یہ دیکھ لیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں پشتو آتی ہے، کہتا ہے جی جی. میں نے کہا پشتو آتی ہے جی جی. پھر جب میں نے اردو میں کہا پشتو آتی ہے کہتے ہیں نو 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 کوئی بات نہیں. اچھا سر یہ بتائیں، ہم آپ کو مبارک پیش کرتے ہیں، آپ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے اور میرے بزرگوں کی محنت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے مجھے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے بزرگوں کی محنت ہے، یہ اسٹرگل ہے، اس کو آپ اسی طرح مینٹین کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مینٹین بھی کریں گے. میرے والد صاحب اور میرے چاچو کی محنت ہے اور تو انشاءاللہ میں اس کو آگے لے کے بھی چلوں گا. جی محمد احمد سہیل، آپ کی عمر کتنی ہے جی ماشاءاللہ سے؟ میں 24 سال کا ہوں. اچھا ماشاءاللہ 24 کے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ بس پتہ نہیں. صحت کا راز کیا ہے؟ اچھی ڈائٹ رکھنا اور ایکسرسائز کرنا. اچھا کھانا پینا نہیں ہے صحت کا راز، اچھی ڈائٹ رکھنا ضروری ہے. جی اچھی ڈائٹ رکھنا ضروری ہے. اچھا یہ جو اکثر ہوتے ہیں نا جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے پیٹ بڑی جلدی بڑھ جاتے ہیں، جیسے بلاول صاحب ہیں باقاعدہ نظر آتے ہیں، تو آپ ایسے نہیں نظر آنا چاہتے ہیں؟ نہیں سلم اسمارٹ اور ہیلدی رہنا. سلم اسمارٹ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے بزرگوں نے راکٹ سلائی مشین کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت ٹی وی کیا موبائل بھی نہیں ہوتا دور میں، اس طرح کی پروموشن فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھے جو آج کے دور میں اویلیبل ہے. کے دور میں ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے بزرگوں نے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کی ہے. جی بالکل نو ڈاؤٹ ان کی محنت بہت زیادہ ایکسٹریم پہ تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں موقع دیا ہے کہ ان کی محنت کو ہم اعلیٰ ترقی میں چینج کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ راکٹ سلائی مشین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کے والدین نے آپ کو بتا دیا ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں سلائی مشین بہت زیادہ مشینیں مارکیٹ میں پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ گھروں کی زینت نہیں بنتی. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ راکٹ سلائی مشین ہے بھی ISO سرٹیفائڈ، تو ہمارا کوالٹی چیک بہت زیادہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. اگر ہماری کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو ہمارے جو کسٹمرز ہیں اور جو کسٹمر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ناراض ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا یہ کام کہیں پہ بھی نہیں جائے گا. ماشاءاللہ سر اتنی کم عمر میں اتنی اچھی باتیں کہاں سے سیکھی آپ نے؟ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے بزرگوں کی وجہ سے میں نے یہ باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ والد صاحب کا، دادا حضور کا یا والدہ صاحبہ کا؟ ایک نام آپ نے بتانا ہے. میرے والدین کا اس میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ تربیت میں ہے. اچھا نہیں، اب آپ نے سیاسی بات کی ہے، میرا خیال ہے سیاستدانوں سے آپ متاثر ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی تربیت میں سب سے زیادہ کردار والد صاحب کا ہے، والدہ صاحبہ کا ہے یا دادا حضور کا ہے؟ یہ سارے اپنی اپنی جگہ رکھتے ہیں. میں لڑائی کرانا چاہتا ہوں، آپ کیوں نہیں مجھے موقع دے رہے ہیں؟ نہیں اصل میں لڑائی کرا نہیں سکتے ہیں. میں اپنے والدین اپنے دادا ابو سے بہت محبت کرتا ہوں، تو سب نے میری تربیت میں اپنا پارٹ پلے کیا ہے.
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जैसे कि हमारी इस पर बात होगी, ये बताएं कि रॉकेट सिलाई मशीन के पुर्जा जात जो हैं, इसके पुर्जा जात कितने हैं? आपने बगैर सांस लिए मुझे बताना है कि रॉकेट सिलाई मशीन में कितने पुर्जे होते हैं? पुर्जे होते हैं? कितने पुर्जे होते हैं जी? मेरे ख्याल से 100 and कुछ होते हैं। 105 होते हैं आई थिंक 100 का पता है, आगे 500 का नहीं पता। जी। तो इस कंपनी है उसका प्रॉपर नाम क्या है? रॉकेट तो सिलाई मशीन हो गई, आपकी जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड वेरीफाइड नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है स्टार स्विंग मशीन कंपनी, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो रॉकेट स्विंग मशीन। रॉकेट सिलाई मशीन है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में जाती हैं, ऑनलाइन मंगवाई जाती है और कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है रॉकेट सिलाई मशीन? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट भी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं www.rocketswingmachine.pk के नाम से। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डीलरशिप स्कर्दू गिलगित तक भी है, और पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट हमने कवर किया हुआ है अल्लाह के करम से। लोकल होते हैं या जापान, थाईलैंड वगैरह से भी इसके कुछ स्पेसिफिक पुर्जाजात मंगवाए जाते हैं? जो हमारी रॉकेट स्विंग मशीन लिंक मोशन मॉडल है, क्योंकि वो ज़्यादा टेलर्ड यूज़ है और वो मोटर पे ज़्यादा चलती है, तो उसके मेन जो थोड़े पुर्जे होते हैं, जैसे कि नमदा होता है, वो बहुत स्पेशल होता है। नमदे के जो पेच होते हैं संतर, वो स्पेशल होते हैं, कुछ पेच चिमटा होते हैं, तो अगर वो डेफिनेटली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, पूरी मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से वो जापानी होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी पुर्जे भी आला मेयार के बनना शुरू हो गए हैं, तो मोस्टली पुर्जे हमारे अब पाकिस्तान मेड होते हैं, तो इट इज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन कुछ पुर्जाजात जापानी होते हैं, यानी कि जैसे आपने कहा है। जी, हमारे कुछ पुर्जे जापानी होते हैं, क्योंकि क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ये जापानी पुर्जे थोड़े यूज़ करने पड़ते हैं। आपकी ये कंपनी शॉप, ये बताएं कि बड़े गुंजान आबाद इलाके में है कि मोटरसाइकिल पर भी यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, तो आपके कस्टमर हजरात वो कैसे आते हैं? अगर कुछ गाड़ियों में आते हैं तो वो गाड़ी कोई 200 किलोमीटर कहाँ कहाँ खड़ी करते हैं और यहाँ आपके पास कैसे पहुँचते हैं? जो हमारे बाज़ार है यकीनन बहुत बिज़ी है, तो जो कस्टमर होता है वो अल्लाह ताला की देन है, तो वो कहीं से भी आ सकता है, और हमारा उसको रिस्पेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर वो आता है थका रहा आता है, हम उसको चाय और ठंडा लाजमी पूछते हैं, ये अल्लाह ताला का फ़र्ज़ भी है। और यहाँ पे जो रश को लेके बात है, वो गाड़ी ज़ाहिर है दूर खड़ी करनी पड़ती है, तो अच्छी बात है, थोड़ी वर्जिश भी हो जाती है, वॉक करके कस्टमर आता है, तो उसका भी बहुत बड़ा एहसान है। थैंक यू एवरीवन। रॉकेट सिलाई मशीन, आप रॉकेट सिलाई मशीन के ऑनर हैं कुदरती तौर पर क्या कहते हैं आप? बस अभी तक तो मैं नहीं हूँ, बस चल रहा है, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ऑनर हूँ नहीं हूँ, बस अल्लाह ताला का जो मंजूर है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप एज अ ऑनर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर टीम अवेलेबल हैं, सेल्समैन हैं, रिटेलर्स हैं, और इसके अलावा कारीगर हजरात, तो ये सारे हैं, और ये बनती किस तरह है और किस तरह ये तैयार होती है? मैंने अभी खोखे भी अपने नाजरीन को दिखाए हैं, जो खाली खोखे के जिनके साथ एक पुर्जा भी उस वक्त लगा हुआ नहीं था, तो ये किस तरह, किस प्रोसेस में बनती है? इसके इंजीनियर जो हैं वो किस तरह इसको डेवलप करते हैं? जो हमारा खोल होता है वो पहले सबसे पहले डाई होता है, फिर उसके बाद हम उस पर अपना मार्का लगाते हैं, रजिस्टर्ड मार्का होता है। फिर उसके बाद वो हमारी मशीन जाती है कारीगर को, जो हमारा वर्कर होता है, इंजीनियर होता है। फिर वो उस पर जो 105 पुर्जे हैं, वो उसका काम है कि उसको वो ऐसे तरीके से उसमें फ़िट करे कि उसमें कभी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम 5 साल की वारंटी देते हैं मशीन की कि ये हमारे पुर्जे आला फिटिंग में फ़िट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश रहती नहीं है। फिर उसके बाद हमारी मशीन जाती है क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी चेक होती है कि कोई अगर थोड़े बहुत लाइट चीज़ रह गई है तो वहाँ पे भी क्वालिटी बरकरार रहती है। उसके बाद वो मशीन पैक होती है और कस्टमर को चली जाती है। अच्छा, ये बताएं, मैंने सुना है ओवरऑल जितनी भी ये मार्केट में रॉकेट सिलाई मशीन के अलावा बहुत सारी सिलाई मशीन बनती है, कि इंजीनियर आपके कारीगर होते हैं वो आपसे बड़े तंग होते, फील करता है कि ये मैंने अब इनके हैंड ओवर कर दी है, तो जो रीचेकर होता है वो बड़ा तंग करता है कारीगर को, बनाने वाले को। ये इसमें भी कोई हकीकत है? देखें, अगर हमारा जो फिटर है वो कोई चीज़ गुंजाइश छोड़ देता है, तो उसके बाद फिटर का तो ये लाजमी काम है चेकर का उसको बताना। तो असल में हम एज अ फैमिली काम करते हैं, तो ऐसे कोई हमारी कोई परेशानी नहीं होती, कोई किसी से तंग नहीं होता, क्योंकि काम को लेके हम सारे बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं और काम को हम अपना ईमान समझते हैं, तो अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम होता है। लास्ट में ये बताइए, आप अपने जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके सेल्समैन हैं, जो चेकर्स हैं, कारीगर हैं, इंजीनियर हैं, उनके साथ रवैया कैसे होता है मालकान का? रवैया ऐसे ही होता है कि हम, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, हम एज अ फैमिली हैं, तो मेरे सारे बड़े भाई हैं, ज़ाहिर है, तो मैं इनको भाई कहते मुखातिब भी करता हूँ, और रिस्पेक्ट का पहलू हम नहीं छोड़ते। जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ पे अल्लाह ताला का रहमत भी लाजमी होती है। अच्छा, तो आपकी भी घर की तरफ से, दादा हुजूर की तरफ से, वालिद साहब की तरफ से यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तो काम को आगे भी क्या लेके जिम्मेदारी जाना है आपकी यहाँ पर? ज़िम्मेदारी ये है कि चेक करना, चेक एंड बैलेंस रखना हर चीज़ पे, हमारा इन्वेंट्री वगैरह को चेक करके रखना, जो हमारे और भी काम है, और उसको भी हम अच्छी तरीके से मैं लेके चलता हूँ। और मशीन भी बनाना मैंने
شروع کر دیا ہے اور وہ بھی اب میں کوالٹی چیک کرنے میں آگے ہوں. تو ہم بیسک سے, میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیسک سے شروع کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایکسل بھی کروں گا. کبھی ایسے تو نہیں ہوتا جو آپ سے سینئر ہیں, جو آپ کے دادا جی کی عمر کے ہیں, والد صاحب کی عمر کے ہیں, یہاں پر کچھ سینئر کاریگر ہیں اور وہ کہتے ہیں یار اب محمد احمد کی نگرانی میں ہم کام کیسے کریں گے, آپ کو ایزی تو نہیں لیتے؟ نہیں, ایزی تو کیا لینا, بس اچھے طریقے سے ہم چل رہے ہیں. میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں, وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں, تو ٹیک رسپیکٹ گیو رسپیکٹ, یہ بات ہے. راکٹ سلائی مشین اگر ہمارے گھروں کی زینت بنے, جن لوگوں نے نہیں لی, گھر میں نہیں رکھی راکٹ سلائی مشین, موسٹلی جہیز میں جو ہے ہماری بہنوں کو دی جاتی ہے, بیٹیوں کو دی جاتی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ راکٹ سلائی مشین جن کی گھر میں ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کی, اگر ان کو آپ سجیسٹ کریں گے تو کیوں کریں گے وہ آپ کی راکٹ سلائی مشین کو؟ ایک تو ہمارا اعلیٰ معیار, ہمارا کوالٹی چیک, ہمارے پرزوں پہ مٹیریل یوزڈ ایوری تھنگ بہت اچھا ہے, اور اس کی ہم 5 سال کی وارنٹی دیتے ہیں. تو کوئی بھی پرابلم آ جائے, 6 منتھس کی ہوم ڈیلیوری سروس ہے ود ان راولپنڈی اینڈ اسلام آباد, اور ہماری پرابلمز ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں. اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے, ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا پرابلم ہے, چھوٹا پرابلم بھی بڑا پرابلم بن جاتا ہے, تو اس کو سولو کرنا ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور ہماری یہاں پہ مینٹیننس میں بھی بہت زیادہ چیک ہے, کوئی آتا ہے, کوئی مشین میں پرابلم ہے, تو ہمارے اعلیٰ سے ورکر, اچھے سے ورکر اس کو چیک کرتے ہیں, اس مینٹیننس کا بہت زیادہ یہاں پہ کیئر ہوتی ہے. اگر دیکھتے ہیں ان کے کارڈ, وارنٹی کارڈ پہ بعض مشینوں کا لکھا ہوتا ہے 10 سال 15 سال, راکٹ سلائی مشین کا ہم 5 سال پڑھتے ہیں, تو یہ 5 سال حقیقت میں وارنٹی ہوتی ہے یا بس لے لی پھر وارنٹی ختم؟ آپ دوبارہ کسٹمر آتا ہے, پھر اس کو آپ کس طرح ویلکم کرتے ہیں؟ یہ دوبارہ کسٹمر آئے, ضرور آئے, ہم کرٹیسزم کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے, یہ ہمارا سیکھنے کا ایک پہلو ہوتا ہے. تو جب کسٹمر آتا ہے, 5 سال کی وارنٹی اس چیز کی, اگر کوئی مشین جیسے کوئی پرزہ ہے وہ گھس جاتا ہے تو اس کا تو مینٹیننس نہیں ہوتی, ظاہر ہے وہ پرزہ ہے چلے گا تو گھس جائے گا. اگر کوئی چیز ہماری وجہ سے کوئی ٹائم خراب رہ جاتا ہے, کوئی ہماری وجہ سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے, تو اس کی مینٹیننس لازمی ہے. اگر مشین گر جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ٹوٹنے کی کوئی وارنٹی نہیں ہے, یوز میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو ری چیک کرتے ہیں. ہماری طرف سے کچھ رہ جاتا ہے, ہماری طرف سے کچھ اینڈ رہ جاتی ہے, تو ہم اس کی ذمہ دار ہوتے ہیں. جی ګرانو عزتمندو څنګه چې تاسو وکتل په دې وخت مونږه موجود یو راکټ سلای مشین کې. راکټ سلای مشین د پاکستان جوړېدو نه مخکې د دوی مشرانو د دې بنیاد ایښو دی, او چې څه وخت پاکستان جوړ شو نو د پاکستان جوړېدو نه پس راکټ سلای مشین په پورا پاکستان کې رجسټرډ شو, او زمونږه په کورونو کې راکټ سلای مشین خور شو. راکټ سلای مشین زمونږه خویندو لا, زمونږه لونو لا, بچو لا چې څه وخت کې د کور وځي نو په جهیز کې ورته راکټ سلای مشین خامخا شاملوي. راکټ سلای مشین ورته ولې شاملوي چې راکټ سلای مشین د هر کور ضرورت دی, او دا یو ښایسته راکټ سلای مشین دی. نو راکټ سلای مشین خلک ولې خوښوي چې د دوی معیار چې دی هغه معیار چې څنګه معیار په 1947 کې د دوی مشرانو مینټین کړی, نو موجوده کشران چې دي هغه هم د دې کوالټي چې دا هغه شانتي مینټین کړي. سوشل میڈیا کا دور ہے, جب آپ کے دادا جی نے راکٹ سلائی مشین کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت ریڈیو پہ بھی تصویر نہیں آتی تھی, اور ریڈیو پہ بھی اس طرح کے کمپین نہیں ہو سکتی تھی. تو آج آپ ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس 4G سروس بھی ہے, ویڈیو بھی اویلیبل ہے, موبائل بھی اویلیبل ہے, زیادہ شیئر کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا خود بھی یوز کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی, ہم خود سوشل میڈیا یوز بھی کرتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام پہ بھی پیج ہے راکٹ سوئنگ مشین کے نام سے, فیس بک پہ بھی پیج ہے راکٹ سوئنگ مشین کے نام سے, اور ہم اس کو ڈیلی چیک کرتے ہیں. کوئی ہمارے آرڈرز الحمدللہ وہاں سے بھی آ رہے ہیں, اور ہماری آن لائن ویب سائٹ بھی ہے www.rocketswingmachine.pk. تو ہم سوشل میڈیا میں پریزنٹ ہیں. تو آپ سر سوری, آپ ایک چیز بھول رہے ہیں, آپ نے فیس بک کا نام لیا, اپنی ویب سائٹ کا نام لیا, انسٹاگرام کا نام لیا, ٹک ٹاک کا نام بھول گئے. جی ابھی ہمارا ٹک ٹاک پہ ہے نہیں ہے پیج, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہے, اور ہمارا ٹک ٹاک پہ ریپرزینٹ فراد صاحب کر رہے ہیں, تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تو ویوز آئیں گے. اور راکٹ سلائی مشین کے نام سے جی ان کا ٹک ٹاک پہ بھی آئی ڈی بنے گی, اور انشاءاللہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاسو غواړئ چې تاسو د کور ضرورت جوړ شي راکٹ سلائی مشین, نو تاسو ضرور اردو بازار ته تشریف راوړئ. راکٹ سلائی مشین چې دی دا یو مشهور او معروف سلائی مشین دی, نو تاسو هم ترلاسه کوئ او خپلو بچو لا, خپلو خویندو لا, خپلو بچو لا په جهیز کې سپیشلی دا تحفه شامله کوي. فرهاد خان لا, محمد احمد سہیل سره. جی ګرانو عزتمندو, په دې ټایم مونږه موجود یو څنګه چې مونږ خبره کوله راکٹ سلائی مشین کې, نو د راکٹ سلائی مشین بنیاد ایښودونکي زمونږه مشران حاجی عبدالحمید صاحب سره په دې ټایم مونږه موجود یو. راځئ د دوی سره خبرې کوو, سپیشلی د راکٹ سلائی مشین په تاریخ باندې خبرې اترې کوو د خپل مشر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کامیابیاں دی ہیں, پاکستان بننے کے ساتھ ہی راکٹ سلائی مشین
کا وجود بھی پاکستان میں آ گیا. اور راکٹ سلائی مشین کی ایسی کیا وجہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں تو راکٹ سلائی مشین ہر گھر کی زینت بنتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسی دعائیں ہیں, ایسی کیا کارکردگی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ہمارے والد صاحب کا بھی بہت طویل عرصہ تھا, تجربہ تھا اس کام کا, تو انہوں نے اپنے دور میں راکٹ سلائی مشین کا افتتاح کیا, اور الحمدللہ ان کی یہ ہمارے لیے ان کی یہ نصیحت تھی کہ کاروبار کو دیانتداری سے کرنا اور کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرنا. بہت سے لوگوں نے کوالٹی کو مہنگائی کی وجہ سے کوالٹی جو ہے وہ گرا دی ہے, اور سے ذرا سستے والے ڈال دیے ہیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ کوالٹی ہم نے شروع سے بہت اچھی کوالٹی رکھی ہوئی ہے پرزوں کی. اور دوسرا بات ہوتی ہے اسمبلنگ, اگر اسمبلنگ درست نہ ہو پھر بھی مشین کی پائیداری نہیں بنتی. تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ کاریگر بھی بہت تجربے کار کام کر رہے ہیں, اور دیانتداری کے ساتھ جو بھی دنیا کا کام کرو گے آپ کو کامیابی بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, مقبولیت بھی ہوگی. یہ بتائیے, یہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے فیملی وائز یہ چل رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت راکٹ سلائی مشین کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آپ کے بزرگوں نے رکھی تھی. اور اب اس وقت راکٹ سلائی مشین میں کتنی نسل شروع ہو چکی ہے؟ یہ بنیاد تو ہمارے والد محترم نے رکھی تھی, عبد المجید ان کا نام تھا, اور اس کے بعد اب یہ تیسری نسل ہے جو کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. اپنی آئندہ آنے والی نسل بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ آپ نے احمد کی بات کی ہے, تو یہ بھی ماشاءاللہ اس نے انجینئرنگ کی ہے, اور اب ہم اس کو پریکٹیکل لائف کی طرف لا رہے ہیں. اور پریکٹیکل لائف میں آپ کو پتہ ہے کہ محنت کے بغیر انسان کو منزل کوئی بھی نہیں مل سکتا. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو بنیادیں ہیں محنت کرنے کی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی, یہ جذبہ ہمارے اندر والدین کی طرف سے ملا, اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. فلاحی سلسلہ بھی ہے سر آپ کا, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کو شریک کر دیتے ہیں تو کامیابی بہت زیادہ ملتی ہے. تو ایسا بھی کوئی راز ہے جی آپ کی کامیابی کا؟ اس میں راز جو ہے جی وہ سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ دنیا کی طرح دیکھ لیں, جو والدین کی خدمت کرتے ہیں نا صحیح, ان کے ماشاءاللہ ان کا فیض ملتا ہے سب بچوں کو, اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور ہماری بھی یہی تعلیم ہے کہ بچوں کو دیانتداری, ایمانداری اور نیک نیتی یہ ان کو لیسن دیں. جو ملاوٹ ہوتا ہے جی, ہم کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ملاوٹ اویلیبل ہوتا ہے, اور اب اگر ہم کوئی اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں ملاوٹ والی چیزیں کھانے کی, اگر ہم کہیں خالص چیز کھا لیں تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ایک تو اس حوالے سے بتائیں, اور راکٹ سلائی مشین میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ملاوٹ تو جی ہر چیز میں ہوتی ہے جہاں انسان کرنا چاہے. اب اس میں ملاوٹ یہی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم اس کی وجہ شہرت اور پائیداری یہی ہے کہ اس کے اندر ہم پرزہ جات استعمال کرتے ہیں, وہ ایک گریڈ کے استعمال کرتے ہیں, اول کوالٹی کے, جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ عزت دی ہوئی ہے. بہت شکریہ جی. گران عزت مند مونگا حاجی عبدالحمید صاحب سرا موجود یو زمونگا مشر چې دوی په وخت کې د دوی مشر د دوی والد صاحب د راکټ سلائی مشین بنیاد ایښود او په نننی وخت کې راکټ سلائی مشین په پورا پاکستان کې موجود دی. دا د دوی د مشرانو هغه کارنامه وه چې تر اوسه پورې راکټ سلائی مشین د ډېر زیاتې کامیابۍ سره روان دی. څلورم نسل چې دی هغه ماشاءالله د دوی شروع شو. څنګه چې مونږ د محمد احمد سهیل سره خبرې اترې وکړې, ګپ شپ مو سره ولګولو, نو ګران عزت مندو تاسو نه هم مونږ خواست کوو چې که تاسو غواړئ راکټ سلائی مشین, نو څنګه چې محمد احمد سهیل تاسو ته وویل چې زمونږ ویب سایټ هم موجود دی, زمونږ په فیسبوک باندې پریزنټ موجود دی, او د دې سره انسټاګرام باندې موجود دی. نو که تاسو غواړئ چې تاسو د کور زینت جوړ شي راکټ سلائی مشین, نو لیټ کېږئ ما او رابطه وکړئ راکټ سلائی مشین. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د دې ویډیو سره د راکټ سلائی مشین آفیشیل نمبرز چې دي هغه به هم تاسو ته کیپشن کې میلاو شي. فرحات خان لا محمد احمد سهیل سره اجازت راکړئ او په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.